اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، ہر جاندار نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو اس کی پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اس کا جو پہلا ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے. بے شک. تو قبر کے جو مراحل ہیں، قبر میں کیا کیا سختیاں، کیا کیا عذاب ہوتے ہیں، اور کن کن وجوہات کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اسی کے متعلق ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر جب اس کے دفنانے والے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک کہ اس کو جوتے چننے کی آواز، چلنے کی ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے ان کے جوتوں کی، اور اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس شخص کے پاس بھیجتا ہے. تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ قبر کا جو حساب کتاب کا جو منظر ہے وہ کتنی جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بس دفن کر کے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے وہ منکر اور نکیر آ جاتے ہیں اس سے حساب کتاب کرنے. اور منکر اور نکیر کا اسی حدیث میں جو اسٹرکچر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ان کی مطلب وہ کالے رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے، مطلب ایک ڈراؤنے فرشتے، وہ آپ کو جن کو دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، اس طرح کا ان کا ذکر کیا گیا حدیث میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور اگر وہ شخص مومن ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اس کو اٹھا کے بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے. تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اور اس کو جو ہے اس کے بعد ایک جنت، ایک دوزخ کا اس کے سامنے سوراخ کھولا جاتا ہے اور اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ اگر تو اس کا جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا. اور پھر جو ہے اس کے سامنے جنت کا سوراخ کھولا جاتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اور اسی کے مد مقابل اگر وہ شخص منافق ہو تو پھر اس سے جب وہ آ کے سوال جواب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ کون ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو پھر وہ بولتا ہے کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جیسے کہ لوگ ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. تو اس کو جو ہے پھر جہنم کی طرف پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو اس کا صحیح جواب دے دیتا تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور اس کو جو ہے پھر جہنم دکھائی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے پھر قبر کو حکم ہوتا ہے کہ تو جو ہے اس کو دبوچ لے، تو جو ہے اس کو دبوچ لے. اور قبر اس کو دبوچتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہے رائٹ سائڈ کی لیفٹ سائڈ کی وہ آپس میں یوں مکس ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کے مد مقابل جو مومن ہے جس کو جنت کی طرف دکھایا گیا ہے، بشارتیں دی گئی ہیں، اس کے لیے قبر کو حکم ہوتا ہے کہ تو جو ہے طول و عرض سے 70 گز تک پھیل جا، اور پھر وہ پھیل جاتی ہے اور پھر وہ اس میں رہنے لگتا ہے وہ مومن شخص، ایسا ہی تا قیامت تک وہ اسی میں رہے گا. مطلب دیکھیں اسامہ بھائی کتنی یہ ایک کلیئر حدیث ہے کہ مطلب جو لوگ نہیں جواب دے پائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کو اور اس کے رسول کی نہیں مانتے تھے، منافق لوگ تھے. تو وہ ان کے لیے یہیں سے ان کو جو ان کا حساب کتاب ہے اور وہ عذاب کا سلسلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے قبر میں. یعنی کتنا جلدی یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہو گیا کہ ابھی آپ کے دفنا کے گھر والے گئے، بے شک فرشتے آ گئے، فرشتوں کا جواب آپ نہیں دے پائے ان کے سوالوں کا، تو قبر کا عذاب سٹارٹ ہو گیا. مطلب مرنے کے فوراً بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے جو گفٹس ہیں، ان کے انعامات ہیں، وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنتیوں میں سے بنایا ہمیں. آمین. دیکھیں اسامہ بھائی ابھی ہم نے تھوڑا سا قبر کو سمجھا کہ کس طرح کی قبر ہوگی. اب ہم تھوڑا سا ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے کہ جن چیزوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. تو 2 حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دو قبر کے پاس سے ہوا تو ان دونوں میں عذاب ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کسی بڑی باتوں کی بنیاد پہ ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا.
اور دوسرا وہ شخص تھا جو چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. مطلب 3 باتیں ہمیں پتہ چلیں، جو شخص پیشاب سے نہیں بچتا، چغلی کرتا ہے، یا اس کے گھر والے جو روتے ہیں میت پہ، تو اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو ہمیں ان 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں بڑی کامن ہے سوسائٹی میں. ہمیں ان تینوں چیزوں پہ ذرا غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو عذاب قبر دیا جاتا ہے. تو جیسا کہ عاشر بھائی آپ نے بتایا کہ قبر کے عذاب کی کیا وجوہات ہوں گی، اس میں اسی چیز سے مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ صحیح حدیث ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. تو اس بات سے واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ جو ہے شرک و کفر میں مبتلا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ کافر ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر وہ اسی کفر کی حالت میں اس کو موت آ جائے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے جب قبر میں اتارا جائے گا اس کو، تو اس کے ساتھ کس طریقے کا حشر ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نماز بیسیکلی ایک ستون ہے دین کا ایسا ہی جو بہت اہم ہے. نماز کو تو دیکھیں، نماز کو تو آپ نے پہلی پرائیورٹی دینی ہے. بے شک نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. صحیح انسان بات ہے. اپنے آپ کو مومن کہے اور نماز بھی چھوڑے تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اسلام میں نماز چھوڑنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بے شک. اور اس پہ بالکل ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگ اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی ایک حدیث سے ہی سمجھا کہ جو منافق ہوگا یا جو کافر ہوگا اس کی جو قبر ہے اس کو دبوچ لے گی، اور اتنا دبوچے گی کہ اس کی پسلیاں مل جائیں گی آپس میں. بالکل. تو اگر بندہ اس چیز کو سوچے، امیجن کرے، تو پھر کر بھی نہیں سکتا. اتنا درد، اتنی شدید درد ہوگا اسے. اور جو دیکھیں، اگر ہمیں ایک عذاب ہمیں پتہ چلا ہے، اگر ہم اسی کو ہی تھوڑا سا اسی سے ہی ڈر جائیں اور اسی سے ہی ہم اللہ کا خوف کھا کے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. بے شک. بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اس کے اوپر. صحیح بات. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. آمین سبحان. اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام پذیر کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.